الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا النہار معاشا صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب خاص و عام، آج اس بابرکت باسعادت درس قرآن کے ماحول میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ جو ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ نبا کی آیت ہے۔ سورۃ نبا آخری پارے کی پہلی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کی 40 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ یہ تھوڑا سا سورت کا تعارف ہو جاتا ہے بقول ایک ہمارے نمازی کے ساتھی کے، وہ کہہ رہا جب آپ سورت کا تعارف کراتے ہو تھوڑا تھوڑا نقشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور جب میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو وہ نقشہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو اس کا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوتا ہے۔ تو تعارف اس صورت کا یہ ہے کہ اس کا نام سورۃ النبا ہے، مکیہ صورت ہے، اور اس کی 40 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور اس کے 690 اس کے حروف ہیں۔ کتنے حروف کی تعداد بتائیے میں؟ 690 اس سورت کے حروف ہیں، 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 130 اس کے الفاظ ہیں۔ تو پتہ چلا الفاظ 130 ہیں، حروفات اس کے 690 ہیں، اور 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں۔ سورت کا نام سورۃ النبا ہے، مکیہ صورت ہے۔ یہ مختصر سا سورت کا تعارف ہو گیا، اور اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور مقدس مطہر منور زبان سے اس سورۃ نبا کے بہت سارے فضائل بتائے ہیں، پھر علماء نے اس میں مسائل بتائے ہیں۔ تو اس طرف تو ہم نہیں جاتے، ہمارا آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو جو 40 آیات اور 690 حروفات والی سورت جو ہے سورۃ النبا، اس میں سے میں نے صرف ایک آیت کا سہارا لیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاشا کا تو معنی آپ کو آنا چاہیے، معیشت سے ہے، اور وَجَعَلْنَا کا معنی ہوتا ہے اور ہم نے بنایا، یا ہم نے تمہیں عطا کر دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اور ہم نے بنایا، نہار دن کو کہتے ہیں، اور معاشا کا معنی میں نے بتایا۔ تو رب یہ فرماتے ہیں یہ جو اور بہت ساری میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میری یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں دن عطا فرمایا ہے، دن عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ ہمارے فرما رہے تھے کہ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اور اس میں بڑی مصلحت ہے اور بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رات کو رب تعالیٰ نے سونے کے لیے بنا دیا، دن کو رب تعالیٰ نے کمانے کے لیے بنا دیا، اور سب کے لیے ایک ہی سسٹم رکھا، ایک ہی نظام رکھا کہ رات کو پھر سارے ہی سو رہے ہیں، انسان سو رہے ہیں جی، جانور سو رہے ہیں جی، درند پرند چرند سو رہے ہیں جی، دن کو پھر سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے جو رات کو کام کرنے والے ہوتے، پھر دن کے لیے دن میں کام کرنے والے کچھ ہوتے، کچھ رات کو کام کرنے والے ہوتے، تو رات کو جو سو رہے ہوتے نا، جو کام کرنے والے ہوتے ان کو پریشان کرتے، وہ ڈسٹرب ہوتے۔ تو اس لیے میں نے سب کا ایک ہی نظام رکھ دیا کہ سارے سو جائیں، سارے سو جائیں۔ کوئی جاگ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔
تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ انسان کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی نا. تو رب تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، معاش حاصل کرنے کے لیے بنایا، محنت مشقت کرنے کے لیے ہم نے یہ دن بنایا. اب یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ رب تعالیٰ صحت بھی دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دن کی روشنی بھی نصیب فرمائی ہے اور پھر بھی نہ کمائے، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور کوئی یہ کہہ دیجیے میں بس اللہ پہ بھروسے کیے بیٹھا ہوں، توکلت علی اللہ، یہ بھی بہت بری بات ہے. ہمارے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت شیخ بس آج کے بعد میں نے کوئی نہیں کمانا، میں نے کوئی نہیں محنت کرنی، کوئی نہیں مشقت کرنی بس. کہا بھئی کیوں؟ کہا جی آج میں ایسے پھر رہا تھا تو میں نے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا ہے. بھئی تو نے کیا دیکھا؟ تو مرید کہہ رہا ہے، معتقد کہہ رہا ہے اپنے مرشد سے کہ میں نے یہ دیکھا کہ شیر کو میں نے دیکھا، اس نے حملہ کیا ایک جانور پر، اس کا شکار کیا ہے اور اس نے وہ شکار اپنے منہ میں لیا ہے اور وہ پھر وہ آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے دور سے اس کو دیکھتا رہا. تو وہاں پہنچا جہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی جو ٹانگوں سے معذور تھی اور آنکھوں سے بھی وہ معذور تھی. اندھی تھی کہ آنکھیں نہیں تھیں اور لنگڑی تھی، معذور تھی کہ اس کی ٹانگیں بھی ختم ہوئی پڑی تھی. وہ پڑی تھی بالکل نڈھال مریل قسم کی تھی. تو وہ شیر گرا ہے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، اپنا شکار اس کو کھلا رہا تھا. تو کہنے لگا حضرت شیخ رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھا اور میرا بڑا ایمان بنا. میں نے یہی فیصلہ کیا جو اللہ اس لومڑی کو کھلا سکتا ہے، معذور اور بیچاری بے کس لومڑی کو کھلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو رب مجھے بھی کھلا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. حضرت شیخ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس کو کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے لومڑی تو بننا چاہتا ہے، شیر نہیں بننا چاہتا؟ کہ تو کما اور پھر جوڑ اور پھر اللہ کے نام پہ دوسروں کو کھلا. جیسے شیر بنا کما کے کھلا رہا ہے، تو کھلانے والا نہیں بنتا، تو لومڑی بننا چاہتا ہے. بھئی ایسا نہ بنے. تو اس وقت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو یہ سمجھایا فوراً جواب دیا، اس کو بڑا جھٹکا لگا. تو پھر اس نے ہاتھ سے ہی محنت مزدوری سے کمانا شروع کر دیا. اور اس کو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی سنائی، ایک حدیث سنائی اسی اپنے مرید کو. مرشد وہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنائے، اپنی ذات کی اپنی بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں مرشد اس کو پکڑو جو اہل علم بھی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، تو ساتھ ساتھ کوشش کرو ایسا ہو کہ اس کے پاس علم بھی ہو جو آپ کی شریعت کے معاملے میں رہنمائی کر سکے. تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی کیسے رہنمائی فرمائی؟ فرمایا سن، اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کھانا کون سا ہے؟ سب سے بہترین کھانا کون سا ہے؟ تو صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا تم پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہو، جو پوچھنا چاہ رہے ہو وہ پھر سنو. جو مجھ سے پوچھا ہے نا، میرے دل کی بات میری رائے لے رہے ہو نا، تو مجھے تو سب سے پیارا وہ کھانا اچھا لگتا ہے جو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کما کے کھا لوں. اسی کو قرآن کہتا ہے نا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، خود کمائے بندہ اپنے ہاتھوں سے پھر کھائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اچھا کھانا ہے، وہ خوبصورت کھانا ہے، وہ بہترین کھانا وہی ہے. تو اس لیے مزدور اور محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، مزدوری کرنے والا ایسے نہیں ہے. اتنی بڑی اس کی سعادت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا آپ نے عام طور پہ حدیث سنی ہے، بہت مرتبہ سنی ہے، لیکن اس کی کبھی گہرائی میں بھی جانا چاہیے کہ کرنے والا، مزدوری کرنے والا، محنت مشقت کر کے رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے.
اس کی گہرائی میں جائے نا مزدور، اللہ کی قسم مزدوری کرنے پہ شکر ادا کرے، فخر کرے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو کے رہ جائے، بلکہ وہ تو کہے القاسم حبیب اللہ۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب نے کہا کہ آپ حبیب اللہ ہو، تو مزدور کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں آپ حبیب اللہ ہو۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، یہ دیکھو بہت پیاری سعادت ہے۔ تو یہ مزدور محنت کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ دیکھو جی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عادل بادشاہ ہے، عادل بادشاہ، عادل حکمران ہے، انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ تو علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، بڑی فضیلت ہے، بڑی سعادت ہے کہ حاکم بھی ہو اور عادل بھی ہو۔ اس طرف میں جاتا نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن بس جو ہمارا موضوع ہے اس طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا حاکم ہے، اور وہ ایک سال کے لیے جہاد پہ چلا گیا، ایک سال اس نے جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے میرا ایک غریب امتی مزدوری کرنے والا دہاڑی پہ چلا گیا اور دہاڑی کما کے آیا، تو فرمایا وہ عادل بادشاہ ایک سال تک جو جہاد کرتا رہا اور یہ مزدوری کرنے والا دہاڑی پہ چلا گیا، شام کو جو واپس آیا تو اس عادل بادشاہ سے اس کا درجہ میرے نزدیک زیادہ ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے مزدوری کرنا، اور اس کو تو فخر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں احساس کمتری کا شکار ہو گیا؟ کیوں اتنا بھولا بھالا ہو گیا کہ ہر بندہ اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہر بندہ اس کے ذریعے اپنی لیڈرشپ چمکا رہا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ سنو میرے نبی، پیارے نبی، نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیسا خوبصورت وقت ہوگا مزدور کے لیے۔ جی اور مزدور کے لیے کیسا خوبصورت وقت ہوگا، حسین منظر ہوگا جب قیامت کے دن مزدور اللہ کی عدالت میں آئے گا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ تو اس میں تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام مزدور سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ انصار میں سے تھے، صحابی رسول ہیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست شاگرد رشید ہیں اور مرید قابل دید ہیں۔ سیدنا حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے نا تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو سارے مل رہے تھے، سب نے مصافحہ کیا باری باری، تو حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصافحہ کرنے کے لیے آئے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چھوڑا نہیں، ہاتھ کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو نیچے یوں بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں کو کھولوایا اور پھر دیکھا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سعد یہ بتاؤ تیرے ہاتھوں پہ چھالے کیوں پڑے ہیں؟ خیر تو ہے، یہ نشان کیوں پڑے ہیں؟ زخم کیوں ہو گئے اور زخم خراب ہوئے پڑے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب آدمی ہوں، نادار ہوں، تو محنت مزدوری کرتا ہوں، میں نہ پتھر توڑتا ہوں، تو مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑ توڑ کے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گیا، پھر وقفہ نہیں ہوا تو میں نے پھر توڑنے شروع کر دیے تو اس کا نتیجہ نکلا زخم خراب ہوئے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے پانی آیا، روئے، اور اس وقت بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایسے نہیں میرے رب نے فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، اللہ کی دوستی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جملے ارشاد فرمایا اور اس کا ہاتھ لیا، اس کا ہاتھ یوں لیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے زخم آلود ہاتھوں کے بوسے لیے، زخم آلود ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال یہ ہے کہ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے پوچھا ہے بھئی یہ کیوں ہے چھالے، یہ کیوں ہے زخم اور کیوں ہے خراب، کیا کرتے ہو؟ پہلے نہیں بوسے لیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، پتھر توڑتا ہوں۔ تو پھر میرے نبی نے اس کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ تو جس نبی کے قدم مبارک کو فرشتے
چومنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں، اور قدموں کی مٹی کے بوسے لینے کے لیے تڑپتے ہیں، نالین مبارک کے بوسے لینے کے لیے فرشتے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ساری انسانیت کے لوگ تڑپتے ہیں، جس نبی کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، جس نبی کو بوسے دینے کے لیے لینے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خوش نصیب ہے، کیسا خوش قسمت انسان ہے کہ میرے نبی نے اس کے ہاتھوں کے بوسے لیے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو بڑے اعزاز دیا ہے، بڑی عزت دیا ہے۔ کتنے ابھی فضائل ہم نے سنائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ غفاری کہتے ہیں، لفظ غلط ہے، غفاری کہنا چاہیے، غفار قبیلے سے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور تھے، معروف تھے کہ یہ سخت طبیعت کے مالک ہیں، سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ اب حیران ہوں، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک دنیا ہو گئے تھے نا، بالکل غریب، نادار اور دنیا سے لا تعلق، اس قسم کا ان کا مزاج ہو گیا تھا، بلکہ لوگوں کے گھروں کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ پھر یہ وقت بھی آیا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بڑے نوکر چوکر، بڑے مزدور رکھتے تھے، رات دن کام کرواتے تھے، بڑے مالدار دولت مند تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد غربت کو پسند کرتے تھے اور غربت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بہت سارے مزدور تھے، تو اچانک مزدوروں سے کہا کہ بھئی کھانا جب آیا نا تو گھر والوں کو کہا کہ بھئی کھانا بنانے والے سے کہا کہ میرا کھانا علیحدہ نہیں بنانا، میرا کھانا علیحدہ نہیں بنانا، وہ جو مزدوروں کا کھانا بناؤ گے نا میرا کھانا بھی اسی میں ہوگا، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھانا ہے۔ تو کھانا بنانے والا جو ملازم تھا وہ بھی حیران ہو گیا، بھئی یکدم یہ جملہ کیسے کہا کہ میرا کھانا مزدوروں کے ساتھ آئے گا۔ حضرت ابو ذر کے دسترخوان لگایا گیا، جناب دسترخوان، مزدور سارے بیٹھ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ ہمارے نزدیک یا آپ کے نزدیک یہ عام بات ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے اس معاشرے میں، اب بھی یہی عذاب ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے کہ مزدور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، مزدور سے محبت برتی جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے، کیونکہ انسانیت کا ہمیں احساس نہیں ہے، مزدور کی عزت و عظمت، اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا ظلم یہ ہے مزدور کو اپنی قدر کا ہی پتہ نہیں ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، محسوس کیا کہ مزدور کو بھی اپنی قدر کا پتہ نہیں ہے، اپنی عزت و عظمت کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے، اور جس کی مزدوری کر رہا ہے، جس کا مزدور ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی قدر بناؤ نا، تو پھر خود بخود دوسروں کے دلوں میں بھی قدر آئے گی، وہ سمجھے نا، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا ہے، چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے خیرات مانگنے سے بچایا ہے، ہر ایک کے ذریعے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچایا ہے، ہاتھوں کے ذریعے رزق حلال کمانے میں مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے مزدوروں کو بھی، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزدوروں کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ پتہ ہے کون سے دور کی میں بات سنا رہا ہوں؟ اس دور کی بات سنا رہا ہوں جو مزدور سے 3 سال مزدوری کرا کے پھر اس مزدور کو اجرت نہیں دیتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو 3 سال مزدور سے مزدوری کراتے، اور جب دینے کی باری آتی نا اس کو دھکے مار کے، حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم مزدور کو دھکے مار کے اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے تھے، اور یہ حالات تھے کہ مزدور کسی کو شکایت نہیں کر سکتا تھا، کسی کے سامنے فریاد نہیں کر سکتا تھا، مزدور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی نا، اس کو بھی تو گھر سے باہر نکال کر جہاں گند خرابہ روڑی وغیرہ پڑی ہو وہاں جھونپڑی بنا کے وہاں بٹھا دیا جاتا تھا، اس منحوس کی وجہ سے دوسرے گھر برباد نہ ہو جائیں، دوسری خواتین بیوہ نہ ہو جائیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو مزدور کے بارے میں بھی یہی نظریہ تھا، اس کی کوئی عزت حیثیت نہیں تھی۔ جس دور میں مزدور کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی عزت نہ ہو، اس دور میں ایک آدمی اپنے دسترخوان پر مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جب اس ساتھ کھانا کھائے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تو اپنے کپڑے خریدے نا، کپڑے خرید کے آ رہے تھے، تو پھر دوبارہ واپس چلے گئے، جتنے مزدور تھے، دیہڑی دار تھے، کام کرنے والے تھے، سب کے سوٹ لے کر آ گئے، سب کے
تو شام کو جب دہاڑ اجرت بھی دی اور ساتھ ساتھ سوٹ بھی دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو مزدور نہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یارو یہ جو خوبصورت فضا ہو گئی ہے ہمارے لیے، اور پیاری سی خوشبودار ہوا چل پڑی ہے، اور اتنا رحم، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی احساس بھری ادا، اور وہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بس آج ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپس میں تبصرے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو رہے تھے کہ ان کی باتیں سن سن کے۔ تو پھر تب دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، یار یہ انقلاب کیسے آ گیا ہے، یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سنتے رہے۔ پھر مزدوروں کو بلایا تو فرمایا کہ مزدوروں، اللہ کے دوستوں، محنت مشقت کر کے رزق حلال کمانے والوں، پریشان نہ ہو، تذکرے اور تبصرے نہ کرو، سن لو میں واضح کر دوں، آج کے بعد تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا۔ اب تمہیں وہ ابو ذر غفاری نہیں ملے گا، اب بدل گیا ابو ذر غفاری۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہوا یہ کہ پہلے ہم جاہل تھے، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے صحابی بن گیا، مرید ان کا بن گیا، اور ان کو مرشد تسلیم کر لیا، وہ ہمارے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے نے جب میں نے بیعت ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ میں نے پڑھ لیا، مسلمان میں ہو گیا، آپ کے عاشقوں کی فہرست میں میرا نام آ گیا، تو اب مجھے بتاؤ میرے ذمہ کیا کام ہے، میرے ذمہ کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا تذکرہ سن رکھا تھا کہ نوکروں پر، مزدوروں پر، غلاموں پر بڑا ظلم کرتا ہے یہ بندہ۔ اب کلمہ پڑھی بیٹھا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ میرے ذمہ کیا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ذمہ اور کچھ نہیں میں لگاتا، تو اتنا کر لے کہ میرے مزدوروں پہ ظلم نہ کیا۔ بس دیکھو یار، پہلی بات کہاں سے لاؤں ایسا راہبر و رہنما، کہاں سے لائیں ایسا مرشد باوفا؟ مزدور کا ہر کوئی، مزدور کے احساس کا ہر بندہ علم بردار ہے، ہر بندہ اس کا نام لینے والا ہے، لیکن ایسا کوئی لیڈر نہیں، کوئی راہبر و رہنما نہیں ہے جو مزدور کو سینے سے لگائے اور مزدور کے زخم آلود ہاتھوں کے بوسے لے اور مزدور کے حقوق کا علم بردار ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا میرے مزدور، دیکھو جملہ یہ عجیب ہے، حالانکہ وہ یارو ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے نا، وہ وہاں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام پھر بھی فرما رہے ہیں میرے مزدوروں پہ ظلم نہ کیا۔ ابو ذر غفاری، جو کھانا کھایا کرنا وہی مزدوروں کو کھلایا کر، جو تو کپڑے پہنا کر وہی مزدوروں کو پہنایا کر، نوکروں کا خیال کیا کر، مزدوروں کا خیال کیا کر۔ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا جملہ ارشاد فرمایا جو تم مزدور مقرر کرے نا مزدوری کے لیے، اجرت پر خیال کیا کر، پہلے ان سے طے کر لیا کر، پہلے ان سے طے کر لیا کر۔ اور ایک جملہ اور بھی فرمایا یاد رکھو میری امت کے لوگوں، مزدور کو مزدوری کرنے سے پہلے اجرت طے کر لیا کرو۔ اگلا جملہ بھی بتا دوں، اگلا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طے نہ ہو کام نہ کرنے دو، جب تک طے نہ ہو کام نہ کرنے دو۔ کیوں؟ راز ہے اس میں، میرے نبی کو پتہ تھا مجبوری کی وجہ سے مزدور کرے گا، جس کو دہاڑی نہ مل رہی ہو، سارا دن چوک پہ کھڑا رہا وہ پھر بیچارہ کرنا شروع کر دے گا، طے بھی نہیں کرے گا، جو وہ کہے گا جو مل رہا ہے مل تو جائے گا، یار خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں کما لوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، اور اس کی غربت، افلاس اور تنگ دستی کی چکی میں پسے ہوئے مزدور سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، منع کر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا مزدور بیچارہ کہہ دیتا ہے دے دینا جی جو کچھ دے دینا، دے دینا جو کچھ دے دینا، کوئی بات نہیں ہے جی۔ بعض یوں بھی کہہ دیتے ہیں آپس کی بات ہے، منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمایا پہلے طے کرو، ضروری ہے پہلے طے کرو۔ اس میں راز بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، بعد میں آپ اپنی طرف سے اس کو زیادہ دے رہے ہوں اور وہ سمجھ رہا ہو تو کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی آہ نکل جائے۔
اس کی دکھ اور درد بھری آواز دل سے نکلے، آسمانی فضاؤں کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار میں پہنچے، تو پھر یہ کام جس سے آپ نے لیا ہے اس کی آہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے دونوں کا فائدہ سوچا ہے نا، دونوں کا فائدہ سوچا ہے کہ پہلے طے کرو پھر کام کرنے دو، ورنہ نہیں کرو کام، شروع بھی نہ کرنے دو۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میری امت کے لوگوں خیال کرو، جب مزدوری طے ہو جائے، جب مزدوری طے ہو جائے، جو طے شدہ مزدوری ہے وہ فوراً دیا کرو۔ کتنا فوراً؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوت الاجیر اجرا قبل ان یجف رکعہ، کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ پہلی بات طے کرو پھر مزدوری جلدی دو۔ یہ نہیں ہے کہ بعض، یہ میرے دیکھنے میں بھی آیا ہے، میرے دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ مزدور سارا دن کام کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ اب جب آتی ہے نا باری دیہڑی دینے کی، یا ٹھیکیدار ہو یا مالک مکان ہو، وہ پتہ کیا کہے گا، یہاں یوں بنا دیا تو نے، یہاں یوں بنا دیا تو نے، یار یہ رنگ ایسے کیا تو نے، یار یہاں زیادہ ہے، یہ دھبے کھڑے ہیں۔ بھئی تو سارا دن کہاں تھا ظالم انسان، سارا دن کہاں تھا؟ مزدور ساتھ ساتھ پھر رہا ہے یار، وہ بول ہی نہیں رہا، وہ بول ہی نہیں رہا کہ یار اب اس سے مزدوری لینے کا وقت ہے، بچے گھر بھوکے بیٹھے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات کروں اور اس کو ناگوار گزرے، مجھے دھکے مار کے باہر نکال دوں، میں کیا کر لوں گا اس کا، یا یہ کہہ دے گا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلے جب کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اونچ نیچ ہے، کوئی کمی کوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، اسی وقت کہو، اسی وقت کہیں گے نہیں، سارا دن تو نیڑے آئیں گے نہیں، قریب آئیں گے نہیں۔ جب مزدوری دینے کی باری آئے گی، مزدور صاف ستھرا ہو کے اس کے ساتھ پھر رہ کے مزدوری دے، گھر جاؤں میں نے سودا صرف لے کے جانا ہے، ایسے دیکھا ہے میں نے بھائی، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، چاہے ٹھیکیدار ہو چاہے مالک ہو، کیونکہ اس نے غربت دیکھی تو نہیں ہے، اس کو کوئی غربت کے دھکے لگے تو نہیں ہے، اس کے بچے تو بھوکے بیٹھے نہیں ہیں نا، بھوکے تو اس کے بچے بیٹھے ہیں جو پیچھے پھر رہا ہے بیچارہ، اس وقت کہے گا یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، انتہائی غلط بات ہے، تو ایسی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کا جملہ میں رات مطالعہ کر رہا تھا نا، تو بار بار پڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے مزدورو، میرے نوکرو، میرے غلاموں، اب ابو ذر غفاری وہ نہیں ہے، تمہیں بدلا ہوا ملے گا، اللہ اکبر۔ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اب اس میں نا جو مزدور تھے انہوں نے کہا یار اتنی تبدیلی، جو کل تک بالکل سخت تھا اب تو بالکل نرم اور بخت ہے ہمارے لیے، تو کل تک ظالم تھا آج کل اب بڑا رحم دل ہے۔ تو ایسے یہ کہاں سے اس کو یہ دولت ملی ہے؟ حسن سلوک کی، خوش خلقی کی، ہمدردی کی، احساس کی، انسانیت کا احساس، انسانیت سے انس، محبت، رشتے کا پاس اور تعلق، اس کو کہاں سے ملا ہے؟ کون سا ایسا اس کا راہ رہنما ہے جس کا ہر وقت ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ تو ان مزدوروں میں سے ایک مزدور رہ بھی نہ سکا، چلتے چلتے وہ پہنچ گیا وہاں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، آپ نے مزدوروں کی آواز لگائی ہے، آپ نے مزدوروں کی آواز لگائی ہے، آپ نے مزدوروں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا، زیارت کر رہا ہے مزدور، دیہڑی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے مزدور، زیارت کرتا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہا، وحی کے پھول جھڑتے رہے، وہ چنتا رہا اور یہ دیکھتا رہا، سمجھتا رہا، پڑھتا رہا۔ شام کے وقت اب اس کو رب نے بھی مزدوری دے دی، رب نے بھی اجرت دے دی، کیا کی دیکھتا رہا اور آگے ہوا، مجمع ہٹا، آگے ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ بڑھا کے بیعت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو۔ اب یہ دیکھو، یہ حضرت ابو ذر غفاری کا جو عمل ہے وہ دعوت و تبلیغ بن گیا، دعوت و تبلیغ بن گیا۔ تو انسان عملی طور پر، قولی طور پر بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہونا چاہیے، فعلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہونی چاہیے۔ چلے میں بات کر رہا تھا مزدور کی، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بات لمبی ہو گئی، تو ہمیں مزدور کا احساس کرنا چاہیے، مزدور کا خیال کرنا چاہیے، کوشش کیا کریں مزدور سے میٹھے بول بولا کریں۔ یارو یہ سوچ لیا کرو، پتہ نہیں اس سے کوئی بول بولتا ہے یا ایسے نہیں بولتا، میٹھے بول بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ اچھا یہ بھی نہ آپ کہنا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مزدوروں میں بھی کمی کوتاہی ہے، مجھے پتہ ہے۔ کیا آپ پھر ہم آپس میں سوچیں، جو مسجد کا امام ہے، جو محراب و منبر کا وارث ہے، جو پاک نبی کے پاک مصلی پر کھڑا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے؟
اچھا جو بہت بڑا سیٹ اور تاجر ہے مجھے بتاؤ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے؟ کوئی ایک انسان بتاؤ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ کوئی ایک انسان بتاؤ جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو؟ بھئی ہر ایک کے اندر کمی کوتاہی ہے، لیکن انسانیت کا پاس رکھا کریں، جو ایمان مذہب اسلام ہے اس کو بھی شامل حال رکھا کریں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو دیکھا، اپنے دیوانے پروانے مستانے شاگرد رشید مرید کو دیکھا کہ وہ اپنے نوکر پر بڑا ظلم کر رہا تھا، سزا دے رہا تھا، ظلم نہیں، حدیث میں سزا کا تذکرہ ہے، سزا دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں اتنی سختی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ غلطیاں بہت کرتا ہے، یہ بہت غلطیاں کرتا ہے، میں اس کو کب تک چھوڑوں، کتنا اس کو معاف کروں، کیا کروں میں بھی مارنا نہیں چاہتا، سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ غلطیاں بہت کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یقین کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سمندر کو، پورے دین اور شریعت کو ایک جملے میں بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا خیال کر تو اس مزدور پر، تو اس نوکر پر اتنا قادر نہیں ہے، تجھے اتنا اس پر اختیار نہیں ہے جتنا تیرے اوپر میرے اللہ کو اختیار ہے، تو اس کا اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا اللہ تیرا کچھ کر سکتا ہے۔ جب اللہ تیری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس کا تیرے اوپر قبضہ قدرت ہے، جس کا تو محتاج ہے، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے آپ نہیں اس کے بندے کی غلطیوں کو نظر انداز کر رہے، یہ تو اس کا بندہ ہے، مزدور تیرا ہے، نوکر تیرا ہے، غلام تیرا ہے، بندہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ تیری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے تو تو بھی اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے آگے ایک اور جملہ فرمایا جو ہمارے لیے بہت بڑا مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آپ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو تو قیامت کے دن اللہ تیری غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی مزدوروں سے پیار کرنا چاہیے، نوکروں کا خیال کرنا چاہیے۔ انہی مزدور کے حوالے سے آئندہ کل کے درس میں بھی بات ہوگی۔ آپ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم انسانوں کا، رشتہ داروں کا، مزدوروں کا احساس کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے۔ جو مزدوروں کا رویہ ہمارے ساتھ ہوگا نا، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی مزدور سے پوچھا جائے گا، لیکن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم مزدوروں کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔